نکاح کیسے کرنا چاہیے؟ ہم انسان ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، لہذا نکاح کے بعد مرد و عورت کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق کی ادائیگی ایک جانور بھی کرتا ہے اور ایک انسان بھی کرتا ہے۔ انسان ہونے کی حیثیت سے ہم پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے، انسان ہونے کی حیثیت سے کچھ آداب ہم پر عائد ہوتے ہیں، ایک سلیقہ اور طریقہ ہمارے لیے ثابت ہوتا ہے۔ جانور جن آداب سے، جن طریقوں سلیقوں سے عاری ہے، کورے ہے، لہذا سب سے پہلا ادب نکاح کا یہ ہے کہ نکاح جب کیا جائے تو انسانوں کی طرح کیا جائے، جانوروں کی طرح نہ ہو۔ خواہشات نفسانی کے پورا کرنے کا طریقہ جانوروں والا نہ ہو، انسانوں والا ہو۔ تو پہلی چیز ہوئی کہ انسان ہونے کی حیثیت سے نکاح کیا جائے۔ دوسری چیز، انسانوں کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ہے فرمانبردار اور ایک ہے باغی۔ قانون الہی کے بغاوت میں مبتلا لوگ اور ایک قانون الہی کے فرمانبردار اور پاسدار لوگ۔ باغی اور فرمانبردار دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ بات واضح ہے کہ باغی چاہے کتنے بھلائی کے کام کرے، کتنے اچھے کام کرے، جب اس نے بغاوت درج کر رکھی ہے قانون کی مخالفت کر کے اور اس کے خلاف باغیانہ بیانات اور اعلانات کر کے، تو وہ شخص باغی قرار دیا جائے گا۔ اس کی کوئی چیز معتبر نہیں ہوگی، اس کی اچھائی بھی برائی شمار ہوگی۔ لہذا ایک طریقہ ہے باغیوں والا طریقہ اور ایک طریقہ ہے فرمانبرداروں والا طریقہ۔ اللہ رب العزت نے جو کلمہ عطا کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس کلمے کو پڑھ کر ہم نے بغاوت کی زندگی کو چھوڑ دیا ہے، بغاوت کی زندگی کو پس پش ڈال دیا ہے اور توبہ کر لی ہے کہ اب ہم بغاوت کی زندگی سے توبہ کرتے ہیں اور رب کی اطاعت گزاری والی، اس کی فرما برداری والی زندگی گزارنے پر آمادہ ہے۔ لہذا ہم آپ کے حکم کے پاسدار ہیں، آپ کے قانون کے فرما بردار ہے۔ لہذا ایک مسلم میں اور ایک غیر مسلم کی شادی میں فرق ہونا چاہیے۔ ہمیں پہلی چیز انسانوں کی طرح نکاح کرنا ہے اور دوسری چیز انسانوں میں باغیوں کی طرح نہیں بلکہ فرما برداروں کی طرح، مسلمان کی طرح نکاح کرنا ہے۔ ایک مسلمان کے اور ایک غیر مسلم کے نکاح میں کیا فرق ہوتا ہے، اس چیز کو سمجھیے۔ مسلمان کا نکاح، فرما بردار کا نکاح اور باغی کا نکاح، ان دو میں فرق ہوتا ہے۔ ہمارے اور ان کے نظریے میں سب سے پہلے فرق ہے کہ ہم نکاح کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کافر نکاح کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ مسلمان نکاح کو عبادت سمجھتا ہے اور کافر نکاح کو عیاشی سمجھتا ہے۔ مسلمان نکاح کو عبادت سمجھتا ہے، نکاح ایک عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے، جیسے روزہ عبادت ہے، جیسے حج عبادت ہے، جیسے زکوٰۃ عبادت ہے، جیسے والدین کی خدمت عبادت ہے، ویسے نکاح بھی عبادت ہے۔ مسلمان کے نزدیک نکاح ایک عبادت ہے اور باغی کے نزدیک نکاح عبادت نہیں ہے، وہ ایک عیاشی ہے۔ لہذا دونوں کے آداب بدل جائیں گے، دونوں کے طریقے بدل جائیں گے۔ اگر کوئی مسلمان کہلانے والا وہ بھی نکاح کو عیاشی سمجھ رہا ہے تو پھر وہ سارے آداب سے بے بہرا ہو جاتا ہے، سارے آداب سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو چیک کریں، جانچے پرکھیں کہ ہم نکاح کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ آیا ہم اسے عبادت سمجھتے ہیں یا عیاشی سمجھتے ہیں؟ عبادت، کوئی بھی عمل عبادت اس وقت بنتا ہے جب اس عبادت کو عبادت کے طریقے پر پورا کیا جائے۔ شارع علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عبادت کے پورا کرنے کا ایک طریقہ بتلایا ہے۔ اگر اس طریقے پر وہ عبادت پوری ہوگی تو عبادت بنے گی، اگر اس طریقے پر اس عبادت کو پورا نہیں کیا گیا تو وہ عبادت نہیں بنے گی۔ نماز عبادت ہے، تکبیر تحریمہ سے نماز شروع کی جاتی ہے، ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے نماز شروع کریں، ظاہر بات ہے کہ یہ عبادت کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم جیسے ہی ہاتھ باندھ لیں تو التحیات شروع کر دیں،
یہ عبادت کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم قاعدے میں بیٹھے تو سورہ فاتحہ شروع کر دیں، یہ عبادت کا طریقہ نہیں ہے۔ عبادت کا طریقہ نماز کی ابتدا سے انتہا تک جو آداب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، ان آداب کا لحاظ کیا جائے گا تو نماز بنے گی، ورنہ مذاق بن جائے گی۔ نماز کو نماز بنانا ہے تو اس طریقے پر پڑھنا پڑے گا جو طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کیا ہے۔ نکاح کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ نکاح اس وقت بنے گا اور عبادت اس وقت بنے گا، اور رحمتیں اور برکتیں اور خیر اور عافیت اپنے اندر اس وقت لے آئیں گا جب نکاح کو اس طریقے پر پورا کیا جائے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا ہے۔ لہذا جیسے ہم نماز سیکھتے ہیں، نماز کے آداب جانتے ہیں، اس کے فرائض کا علم حاصل کرتے ہیں، اس کے واجبات کا علم حاصل کرتے ہیں، نماز کی سنتوں کا علم حاصل کرتے ہیں، فرض ٹوٹ جائے تو نماز کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا، واجب چھوٹ جائے تو نماز میں کمی پیدا ہو جائے گی، اس کمی کو کیسے پورا کیا جائے؟ نمازوں سے پہلے، نمازوں کے بعد اور مختلف مواقع سے ہم علماء سے، ائمہ مساجد سے نماز کی اصلاح سے متعلق رہنمائی لیتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، استفتاء داخل کیے جاتے ہیں دارالافتاء میں، اور دنیا بھر میں لڑائی ہے اور ایک جھگڑا ہے نماز کو لے کر کہ ہماری نماز نبوت کی نماز بن جائے، ہماری نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی ہو جائے۔ اس کے لیے مستقل ہنگامہ آ رہی ہے۔ ہم نے نماز کو عبادت سمجھا تو اتنا سنجیدگی دکھلایا، نکاح کو عبادت سمجھا ہی نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم نکاح کے طریقے لے رہے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہمارے ہندوؤں سے ہم نے طریقے لے لیے ہیں اور ان کی عادات اور اطوار ہم نے اپنا لی ہے، اور وہ سارے خرافات اور وہ سارے ہنگامے اور وہ ساری گندگیاں جو ان کے پاس ہے، ایک ایک کر کے ہم اپنے اندر اسے داخل کیے جا رہے۔ نکاح کو عبادت نہیں سمجھا تو یہ حادثہ ہو گیا ہے، نماز کو عبادت سمجھا تھا تو اتنی سنجیدگی دکھلا رہے تھے۔ لہذا نکاح سے متعلق بھی علم حاصل کیا جائے۔ نماز سیکھنے کا اگر ایک کورس ہے، ایک طریقہ ہے، تو نکاح سیکھنے کا بھی ایک طریقہ ہو، اس کی تعلیم ہو، اس کا کورس ہو، اور اس کے لیے سب سے پہلے تو شہر کے، محلوں کے سربراہ افراد اور با اقتدار افراد اور عزت دار افراد سنجیدہ ہو کہ نکاح سے متعلق عوام کے اندر صحیح شعور بیدار کیا جائے، صحیح علم پھیلایا جائے، صحیح تعلیم دی جائے۔ ہمارا شہر بھی بہت نزدیک ہے ان خرافات کی کھائی میں گر جانے کے، کہ خرافات کی کھائی میں گر جانا، پھر باہر نکلتے نکلتے صدیاں گزر جاتی ہے، ان خرافات سے انسان باہر نہیں نکل پاتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے، ان کے بڑوں کو چاہیے کہ یہ عوام کے اندر نکاح کا شعور بیدار کرے۔ اسلامی نکاح، غیر اسلامی نکاح، مسلمانوں کا نکاح، کافروں کا نکاح، اس کے آداب سیکھے، اس کا فرق اور امتیاز سیکھے۔ سب سے پہلے تو دیکھیے، عبادت کے لیے متبرک مقام مسجد ہوتا ہے، لہذا نکاح مسجد میں ہو۔ عیاشی کا کہ لائق مقام بازار ہوتے ہیں، لہذا نکاح بازار میں نہ ہو۔ کافروں کے نکاح بازاروں میں ہوتے ہیں، فنکشن ہالوں میں ہوتے ہیں، جہاں پر کوئی آداب نہیں ہے، جہاں پر کوئی طریقہ سلیقہ نہیں ہے۔ مسجد میں آداب ہوتے ہیں، آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، سب خاموش رہتے ہیں۔ اگر مسجد میں غیر اللہ کا تذکرہ ہو اور غیر اسلامی گفتگو ہو، دوسری باتیں ہو، تو گناہ ہوتا ہے۔ فرشتہ اللہ کے بندے خاموش ہو جا، اللہ کے بندے خاموش ہو جا کہہ کر آواز دیتا ہے۔ تیسری دفعہ بھی بندہ جب خاموش نہیں ہوتا تو اللہ کے دشمن خاموش ہو جا، اس طرح فرشتہ کہتا ہے۔ تو مسجد کے آداب ہوتے ہیں، لہذا عبادت کے لیے لائق مقام مسجد ہے، لہذا نکاح مسجد میں ہو۔ کافر کا نکاح عیاشی کے اڈے پر بازاروں میں ہوتا ہے، مسلمان کا نکاح عبادت کے متبرک مقام مسجد میں ہوتا ہے۔ لہذا یہ سب سے پہلا فرق ہے۔ عبادت کے اندر اللہ کا نام لیا جاتا ہے،
لہذا نکاح میں بھی خطبہ نکاح ہوتا ہے جس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، حدیث نبوی سنائی جاتی ہے، خطبہ مسنون پڑھا جاتا ہے، اور شیطان کیا اور شیطان کے چیلوں کا اور باغیوں کا نکاح گانے بجانے سے ہوتا ہے۔ ہمارے پاس وہ کلمات کہے جاتے ہیں جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، ان کے پاس وہ کلمات کہے جاتے ہیں جس سے ان کا شیطان خوش ہوتا ہے۔ لہذا گانے بجانے، ڈھول تاشے، یہ کافروں کا طریقہ ہے، اور خطبہ مسنونہ، قرآن و سنت کی تعلیم، یہ مسلمان کا طریقہ ہے۔ یہ فرق ہے، اگر مسلمان کی شادی میں بھی گانے بجانے ہو، ڈھول تاشے ہو، تو اس نے اپنی بغاوت درج کر دی ہے، یہ باغیوں کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد دعائیں کی جائے، اس کے بعد برکت کی دعائیں ہو، اور اولاد نیک اور صالح ہو، اس کی دعائیں ہو۔ ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ باغیوں کے لیے کوئی آرڈر سینکشن نہیں ہوتا ہے، باغیوں کے لیے صرف ایک آرڈر ہے، سزائے موت۔ اگر باغی اپنی درخواست پیش کرے کہ ہمارے پاس لائن نل کا پرابلم ہے، اور ہمارے پاس بجلی کا مسئلہ ہے، ہمارے پاس ڈرینیج کا مسئلہ ہے، انہیں کہا جاتا ہے ملک چھوڑ دو یا دنیا سے باہر کر دیں گے، اس لیے کہ تم باغی ہو۔ پہلے فرما برداری درج کرو، پہلے قانون کو مانو، اس کے بعد قانون کی ساری سہولتیں تمہارے لیے ہے۔ شادیوں کے اندر گانے بجانے کر کے، ڈھول تاشے کر کے، اور ساری خرافات شامل کر کے پھر ہم اللہ سے برکتوں کی اور رحمتوں اور سلامتی اور عافیت کی دعائیں مانگے، اولاد فرما بردار نہیں پیدا ہوتی ہے، نافرمانی پیدا ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت گزار نہیں ہوتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے نکاح کو سنتوں سے مزین کریں، قرآن و سنت کی روشنی میں لے آئے۔ وہ سارے آداب جو انسانوں کے نکاح میں ہو، وہ سارے آداب جو انسانوں میں فرما برداروں یعنی مسلمانوں کے نکاح میں ہو، ان آداب سے اپنے نکاح کو مزین کریں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت سے برکت کی دعائیں مانگے، برکتیں ہمارا ہی مقدر ہوں گی، سلامتی اور عافیت ہمارا ہی مقدر ہوگی، ورنہ شادیاں ٹوٹ رہی ہے اور کیسے ہنگامے ہیں، اور پھر لڑکے والے لڑکی پر ظلم کر رہے ہیں، کہیں لڑکی کی طرف سے اپنے شوہر کے حقوق کی ادائیگی میں کمی کوتاہی ہو رہی ہے، خاندان تذبذب کا، انتشار کا، خلفشار کا شکار ہے، دونوں خاندان اعتدال سے ہٹ گئے ہیں۔ واقعہ یہ ہوا ہے کہ اللہ رب العزت کو راضی نہیں کیا گیا تھا، اس وجہ سے سارے مسائل، سارے حالات ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہلی فرصت میں جہاں اپنے اولاد کو دیگر دینی تعلیمات دے رہے ہیں، وہاں نکاح کی تعلیم دیں۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم کو